بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 سال کی عمر میں جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی کیا تعبیر تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح ملے، اس واقعے میں ہم آپ کو دوستوں بتانے والے ہیں، اس لیے اسے اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اپنے ملک میں عدل اور انصاف اور امن امان قائم فرما دیا، آنے والی قحط سالی کے پیش نظر غلے کے بڑے بڑے ذخیرے جمع فرمائے۔ پھر جب قحط سالی کا دور آیا تو سارے ملک میں بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام آس پاس کے شہر اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کو بھی ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ سب کی امداد ہو سکے۔ جس طرح یہ قحط کی مصیبت تمام شہروں میں نازل ہوئی، اسی طرح کنعان میں بھی یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب یہ 10 بھائی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کیونکہ اس سمے حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولے کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، ہم بھی قحط کے سالی سے باعث پریشان ہیں، آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم جاسوس تو نہیں؟ وہ بولے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولادیں ہیں، ہمارے باپ بہت معمر بزرگ ہیں، ان کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے 12، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا، وہاں ایک ہلاک ہو گیا، وہ والد صاحب کو ہم سب میں پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا، اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے 10۔ آپ نے فرمایا کہ 11واں کہاں ہے؟ وہاں کہا والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا ہے وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اسی لیے اب والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی۔ پھر ایک بھائی کا اونٹ غلے سے بھر دیا، سفر کا سامان بھی دیا، رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جو آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ پہ کچھ نہ ملے گا۔ پھر اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان 10 بھائیوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے وہ ساری پونجی بھی ان کے غلے میں واپس رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 بھائی آپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی۔ پھر جب غلہ کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں نکل آئی، دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور کہا، ابا جان، یہ بادشاہ تو بڑا دریا دل اور سخی ہے، دیکھیے غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان، اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں تمہیں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دوں گا، تو ابا جان بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے میں نے بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر پھر اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ بولے، ابا جان، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اس بات پر ہم اللہ کا ذمہ دیتے ہیں، اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، خدا نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا، جناب، ہم اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا، 2 صحابہ کو بیٹھایا۔ وہ 10 بھائی تو 2 ہو کر بیٹھ گئے، مگر بنیامین اکیلے رہ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے، اگر آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میرے ساتھ وہ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، لہٰذا اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھاتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے۔ ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، سبحان اللہ، آپ جیسے بھائی اگر میسر آئے تو ذہ نصیب
لیکن یعقوب کا فرزند اور راحیل کا نور نظر ہونا تو آپ کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی غم نہ کرو۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا۔ دیکھو، اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر بہت ہی خوش اور بے خود ہو گیا۔ بنیامین اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے جب مصر پہنچتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے کا بھی ایک اونٹ کا غلہ تیار کیا گیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کے جواہرات سے سجا ہوا جو پیالہ تھا، یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کزابے میں رکھوا دیا۔ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارندوں کو معلوم ہو گیا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ قافلے والوں کا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلے کو روک لیا۔ کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا، ہمیں آپ لوگوں پر شک ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو تلاشی دو، اگر وہ پیالہ تمہارے کزابے میں نہیں ہے تو کسی کے کزابے میں نکل آیا تو پھر تمہیں کیا سزا دی جائے بتائیے۔ وہ بولے، جس کے کزابے سے پیالہ نکل آئے اس کے بدلے میں اس کزابے والے کو ہی اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے کزابے میں نکل آیا۔ وہ 10 بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ 10 بھائی بولے، جناب، اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر فرمایا اور راز فاش نہیں فرمایا۔ پھر یہ 10 بھائی کہنے لگے، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اسی لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جس کے کزابے میں پیالہ نکلا ہے اسی کو ہی رکھا جائے گا، دوسرے کو رکھنا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو والد جان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک بڑا بھائی کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیجئے اور میں رکتا ہوں یہاں پر، اور یہ سارا معاملہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیں گے۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا، باقی سب واپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا، میں تو اب صبر ہی کروں گا اور عنقریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ بیٹے بولے، ابا جان، کیا آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے شاہ مصر، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہمیں اور غلہ دیں اور ہم پر خیرات بھی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی یہ انکساری اور ان کی پریشانی دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی یوسف کو مارنا، کنویں میں پھینکنا اور بیچنا، اور اس کے بھائی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کیا کچھ یاد ہے؟ یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گوہر دندان اور حسن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ ہے میرا بھائی بنیامین۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، اللہ پرہیزگاروں اور صابر بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرم سے بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مگر اے بھائیو، تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور بڑا مہربان ہے۔ پھر اپنے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی فراق میں روتے روتے ان کی نظر بحال نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لو میری قمیض لے جاؤ، اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیض مبارک کی یہ شان تھی کہ کسی بیمار پر بھی ڈالی جاتی تو وہ اچھا ہو جاتا۔
चुनाचे वह लोग कमीज लेकर वापस लौटे। वह भाई जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद आपकी कमीज खून आलूदा करके याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, कहने लगा कि उस दिन भी मैंने कमीज़ यूसुफ उठाई थी, वालिद साहब को रंज पहुंचाया था। आज भी मैं ही कमीज़ यूसुफ उठाता हूं और वालिद साहब को खुश करूंगा। चुनाचे कमीज़ यूसुफ उसने उठाई और कनान की तरफ रवाना हुआ। इधर यह लोग मिस्र से निकले और उधर कनान में याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहबाब से फरमाने लगे कि आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वह कहने लगे, आप तो उसी पुरानी मोहब्बत के गम में हैं, भला अब यूसुफ कहाँ। इतने में बिरादराने यूसुफ आ पहुँचे और वह कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाली गई तो फ़ौरन आपकी बीनाई फिर आई। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें कमीज़ यूसुफ की बरकत से अच्छी हो गईं। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह बाद नमाज हाथ उठाकर अल्लाह ताला के दरबार में अपने साहबजादों के लिए दुआ की और वह कबूल हुई। याकूब अलैहिस्सलाम को वह फरमाई गई कि साहबजादों की खता बख्श दी गई। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को उनके अहाल और हयाल बुलाने के लिए 200 सवारियाँ और बहुत सामान भेजा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र का इरादा फरमाया और अपने अहल को जमा किया। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़ारा लश्करी और कशीर तादाद मिस्री सवारियों को हमराह लेकर इस्तकबाल के लिए रेशमी फुरेरे उड़ाते कतारें बांधे रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो बेटे यहूदा से फरमाया, बेटा क्या यह फ़िरौन मिस्र का लश्कर है जो इस शान और शौकत के साथ आ रहा है। उन्होंने कि अर्ज़ किया कि नहीं, यह हुजूर के फ़र्जंद यूसुफ हैं। फिर जिब्राइल ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, हुजूर ऊपर देखिए, आज के जश्न मुसर्रत में शिरकत के लिए फ़रिश्ते भी हाजिर हैं जो आपके गम में रोया करते थे। मलाइका की तस्बीह, घोड़ों का हिनहिनाना, तबल का बोक की आवाज़ें अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। यह मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। जब दोनों बाप बेटे करीब हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करना चाहा। जिब्राइल ने कहा, आप थोड़ा ठहरिए, वालिद को मौका दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गम दूर करने वाले, अस्सलामु अलैकुम। फिर दोनों गले मिले और खूब रोए। मुअज्जिन व नफीस फुरूदगाह में जो खैमों वगैरह के आरास्ता थे दाखिल हुए। जब मिस्र में दाखिल हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे तो अपने अपने माँ बाप को भी तख्त पर बैठाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह शान व शौकत देखी तो आपके वालिदैन और आपके सब भाई सजदे में गिर गए। उस ख्वाब की ताबीर जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 साल की उम्र में देखी थी कि 11 सितारे और चाँद सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं, वो ताबीर ऐसे पूरी हुई। इसका सबक ये है कि वालिदैन का इकराम व आदाब हर एक पर लाजिम है। सजदाए ताज़ीम व तहियत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया गया उस शरीयत में जायज़ था। हमारी शरीयत में यह सजदा जायज़ नहीं। हाँ, हमारी शरीयत में मुसाफा, मुआनका और ताज़मीन दस्तबोसी जायज़ है। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जैसे कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डाल चुकी हूँ, यह इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोगों ने इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और आपने हमारा चैनल सदफ नूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वाक़ये के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखिए।